نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے اس علاقے کے اندر ایک ایسا حادثہ، ایک ایسا سانحہ پیش آیا کہ جس نے نوجوان، بوڑھے، کیا مرد کیا عورتیں، سب کو کہیں نہ کہیں اندر سے جھنجھوڑ دیا ہے۔ آپ سب واقف ہوں گے کہ ہمارے ہی گاؤں علاقے کے دو نوجوان، یوں کہیں کہ یا تو خودکشی یا حادثے کی موت کا شکار ہو گئے۔ یہ پورے ہمارے اس خطے اور علاقے کے لیے ایک ہلا کر رکھ دینے والی خبر تھی۔ کچھ دنوں پہلے ہمیں خبر ملی کہ ہمارے ہی اس علاقے کے دو نوجوان، ایک لڑکی اور لڑکا، دریا میں چھلانگ لگائی ہے۔ بہرحال اللہ جانتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی یا کسی حادثے کی موت کا شکار ہو گئے۔ مگر جہاں ایک طرف کسی نوجوان کی موت ہمارے لیے بڑی رنج، غم اور ملال، دکھ کا سبب بنتی ہے، وہیں ہمارے لیے یہ موت، یہ حادثہ ایک عبرت اور سبق کا موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی نوجوان لڑکی یا لڑکے نے کسی بھی طریقے سے کسی ایسے کام کی وجہ سے اپنی جان کو ختم کیا، خودکشی کی یا کسی نہ کسی طریقے سے حادثاتی موت کا شکار ہو گئے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہم سب ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرہ ہم ہی نے بنانا ہے اور ہم ہی نے بگاڑنا ہے، یا معاشرہ ہم ہی نے بگاڑا ہے یا ہم ہی نے بنایا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کا زوال بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے ضرور پوچھیں گے کہ تم نے اپنا کیا کردار ادا کیا معاشرے کو بنانے یا بگاڑنے میں۔ اب اس موت کے بعد ہمیں ایک بڑا سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ یہ کہ اکثر و بیشتر نوجوان اس نقطۂ عروج میں، اس شباب، اس صحت و تندرستی کے زمانے میں بھٹک جاتے ہیں۔ وہ صرف اس کے خود ذمہ دار نہیں ہوتے، اور ان کے والدین بھی مکمل طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ والدین کا کام صرف بچوں کو پالنا، کھلانا، پلانا نہیں ہوتا، ان کی تربیت کرنا اور ان کے اوپر مکمل نگرانی کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں والدین اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اور ہمارے نوجوان چونکہ ان کی اس قسم کی بہترین تربیت ہوئی نہیں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کو اسلام نے بالکل قبول نہیں کیا، اور ماڈرن معاشرہ، زمانہ اس کو کہتا ہے پیار محبت کا رشتہ، حالانکہ اسلام نے اس قسم کے کسی رشتے کو بھی قبول نہیں کیا ہے۔ اسلام میں رشتہ وہی جو بڑے بزرگ مل کر رضامندی سے اسلام کے احکامات اور قوانین کو عمل کرتے ہوئے قائم کرے، وہی رشتہ قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ کسی عمر میں بھی کسی طریقے کا ایسا رشتہ جس میں والدین کی رضامندی نہ ہو اور اسلام اور احکام کے خلاف ہو تو وہ رشتہ اسلام میں ناجائز اور حرام کہلاتا ہے۔ بہرحال گناہ تو صریح تھا، واضح تھا، جس کے اندر یہ ملوث تھے، مگر جو اختتام ہوا وہ بڑا دکھ دینے والا ہوا، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے معاشرے کا رخ اسی جانب موڑ دیا ہے کہ ہم سب اس میں ملوث ہیں، والدین کیا، چھوٹے کیا، بڑے کیا، سب ذمہ دار ہیں اس کے اوپر ضرور ہم سے پوچھ ہوگی۔ تو اب دیکھیے کہ ایک چیز، نقطہ یہاں ہے، اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ والدین یہاں کوتاہی یا لاپرواہی اور غیر ذمہ داری ادا کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب اولاد کے متعلق، بچوں کے متعلق والدین کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی ناجائز تعلقات میں پھنسے ہوئے ہیں تو اولاد تو بضد ہوتی ہے کہ ہمیں وہی رشتے کرنے ہیں، ہمیں وہی نکاح یا شادی کرنی ہے، مگر والدین اپنی انا کو، اپنے تکبر کو سامنے لاتے ہیں۔ اس کے وجوہات بہت سارے ہو سکتے ہیں، کہیں ذات برادری کو لے کر، کہیں امیری غریبی کو لے کر، کہیں خوبصورتی بدصورتی کو لے کر، کہیں خاندانی تنازعات کو لے کر، بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے والدین اس رشتے کو انکار کرتے ہیں اور اولاد کو غلط طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان کی تربیت یا ان کی اصلاح اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ اولاد جو ہے صحیح راستے پر چل سکے، بلکہ ان کو کبھی طنز، کبھی تانے اور کبھی بہت ساری تکلیفوں سے گزار کر ان کو والدین سوچتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو سکے گی، مگر ایسا ہوتا نہیں، اور آخرکار ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ اگر والدین بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچیں کہ بھائی کیا پتہ یہ جہاں اتنے عرصے سے جس ناجائز تعلقات میں پھنسا ہوا ہے، ملوث ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ ایسے گناہ کیے ہوں، اس سے ایسے کوئی گناہ سرزد ہوئے ہوں کہ نکاح ہو سکتا ہے ان کا کفارہ ہو، اور بہتر ہے کہ جب رضامندی ہو، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، تو والدین کو چاہیے کہ بڑی رضامندی سے، سنجیدگی کے ساتھ، بڑے شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو ان کی رضامندی کے مطابق نکاح کروا دے، شادی بیاہ کروا دے، مگر اس کا الٹا کرتے ہیں والدین، جس کی وجہ سے خامیازہ والدین بھی بھگتتے ہیں اور اولاد بھی بھگتتی ہے، اور والدین پوری عمر اپنی اولاد کو کوستے رہتے ہیں، حالانکہ ذمہ دار خود ہوتے ہیں۔ پہلے تربیت کے معاملے میں کوتاہی کی ہوتی ہے یا اصلاح کے معاملے میں کوتاہی کی ہوتی ہے، مگر اس کو سمجھتے نہیں ہیں،
اور بہرحال یہ واقعہ بڑا دکھ دینے والا ہے، افسردہ کر دینے والا ہے، انسان کو رنج و ملال میں ڈال دینے والا ہے۔ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے، اور جب آ جائے تو انسان کو فوراً اس کے اندر ایک مثبت پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے، مگر ہمارے یہاں اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور اس کے بعد جس قسم کے گناہوں کا سیلاب چلتا ہے کہ جیسے آج خود سوچے سوشل میڈیا پر ان دونوں کو، حالانکہ ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں، اسلام اس تعلق کو جائز نہیں سمجھتا، حرام کہتا ہے اسلام، تو اس تعلق جس کو اسلام نے حرام کیا اس کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو بتا رہے ہیں کہ پریمی جوڑا ہے، بس انہوں نے محبت کے لیے قربانی دی۔ بھائی اسلام یہ ہماری یہ فلمی باتوں کو نہیں مانتا، اسلام ضابطہ حیات ہے، اسلام اصول اور قوانین والا مذہب ہے، اسلام کسی ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتا جو فطرت اور قدرت کے خلاف ہو۔ ہم مسلمان، اسلام نے ہمیں اصول اور ضابطہ بتایا ہے، اب اصول اور ضابطے کے تحت یہ رشتہ تعلقات، یہ ان کا آپس میں ملنا جلنا جب حرام تھا، پھر اس کے اوپر ایک اس قسم کا واقعہ پیش آ جانا، اور ہمارا رد عمل کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کے پیچھے اس کے گانے لگا کر، بڑے جو ہے سیڈ میوزک لگا کر، بڑے عجیب و غریب طریقے کے پیچھے جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ لگا کر، ایسے لگا کر ہم پیش کر رہے ہیں کہ جیسے بس ان کو اسی طریقے سے ثواب پہنچے گا، ان کی آتما کو شانتی پہنچے گی۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں یہ قانون یہ اصول ضابطے نہیں چلتے، ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے لواحقین استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے احسان ثواب کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے فوٹوؤں پر ہار چڑھا کے یا فوٹوؤں پر الٹے سیدھے ایموجیز لگا کر گانے نہیں شیئر کیا کرتے۔ یہ اسلام کے تمدن کے تہذیب کے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے، اور اپنی اصلاح کرے، اپنے نوجوان بھائی بہنوں کی اصلاح کرے۔ جہاں بھی ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے نوجوان بھائی بہن یا ہماری اولادیں بھٹک رہی ہیں، بڑے پیار سے، محبت کے ساتھ، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں معلوم ہو کہ اختتام صحیح نہیں ہوگا تو والدین کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے بچوں کو خوشی خوشی جو ہے بیاہ دینا چاہیے، نکاح کروا دینا چاہیے کہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں اور ہمارے معاشرے کو جو ہے اس طریقے سے ہلاکت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔